صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے قبل بھی ہم نے اللہ محمد پر جتنا ہم سے ہو سکا ہمارے بچوں نے ہمیں کیا۔ کون عاشق ہے اور کون کیا بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن البتہ آج جو اس موضوع پہ ہم نے یہ جو پروٹیسٹ کیا وہ سیدھا اور سمپل مسئلہ ہے کہ ایک یوتھ کا مسئلہ ہے، نیٹ کہتے ہیں، نیٹ کے ذریعے جو باتیں اس وقت پھیل رہی ہیں اس کے متعلق اگر کوئی شخص کہے کہ نیٹ کا جو صحیح استعمال ہوتا ہے وہ غلط استعمال بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ ہر ایک یوٹیوبر سے کہنا چاہتے ہیں، ہر ایک جو بھی یوٹیوبر ہے، انفلوئنسر ہے، جتنے بھی سب سے کہنا چاہتے ہیں اچھی باتیں ڈالیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے ہم سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے باپ کو قتل کر دو، ماں کو قتل کر دو، گھر بار اجاڑ دو، کچھ بھی اجاڑ دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر اگر انگلی اٹھائی تو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ کروں تیرے نام پر جان فدا، ایک نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کروڑوں بار بھی جان دے وہ تیرے نام پر میں فدا کر دوں۔ تو میرے بھائی ہمارا شعور اتنا ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی کبھی کسی سے دبتا نہیں، حسینی کسی سے آگے دبتا نہیں، ظلم کے آگے پہاڑ بن کر مقابلہ کرنے کا نام حسینیت ہے، اور ہم حسین والے ہیں۔ حسین کا پیغام یہی ہے، وہ یہ ہے کہ صبر مانگو گے صبر دیں گے، گھر مانگو گے گھر دیں گے، اولادیں مانگو گے اولادیں دیں گے، ماں باپ مانگو گے ماں باپ دیں گے، لیکن اگر تم کہو گے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہماری گردنیں آج بھی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی نوجوانوں، ہمیشہ رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھونکے اس کو سخت سے سخت جو ہے سزا دی جائے، اور اگر یہ نہ کیا جائے گا ہمارے ضمیر کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ کیوں؟ ہمیں ایک ہی چیز سکھائی گئی ہے کہ ماں باپ سرکار پہ قربان، بچے میرے سرکار پہ قربان، ہمارا پورا خاندان سرکار پہ قربان، اور آخر میں اگر کچھ نہ بچے تو اپنی گردیں بھی سرکار پہ قربان۔ کچھ نہیں ہے، جب سرکار کی بات آ جائے نہ ہی ہے نہ ہوں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لبیک لبیک یا بچوں کی جانب سے جو مجھے میسج پہنچا ہے دل کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ہمارے تم جو ہے سب کچھ جو ہے جسم کے گوند کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو، اسے خون میں تبدیل کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو صبر کرنے کو تیار ہے، لیکن شان مصطفیٰ پر اگر انگلی بھی اٹھی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، جو ہمیں سب کچھ برداشت ہے لیکن سرکار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے۔ اور نازیہ الہی کے لیے ایسا قانون بننا چاہیے، اس بندریا کے لیے ایسا قانون بنایا جائے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے۔ اگر حکومت یہ سزا نہیں دیتی ہے تو پھر وہی والی بات ہوگی کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اسے ہندوستان کہا جاتا ہے، اس کو آزاد کروانے کے لیے صرف اور صرف ہندو بھائیوں کا خون نہیں بہا، مسلمانوں کے بھی باقاعدہ لاشوں کو ٹانگا جاتا تھا دلی کی سرزمین سے۔ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا تھا کہ بھائی اب وقت آ چکا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کروانا ہے۔ ایسے نہیں، ہمارے کئی مورخین ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو لٹا دیا دیش کے خاطر۔ آئیے دے سب سے کفایت اللہ کافی مراد آبادی جن کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین یہی کہتے ہیں ہم کل بھی اور آج بھی اور قیامت دن تک ہماری نسلیں بھی یہی کہیں گی لبیک یا رسول اللہ، گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ آج ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے۔
फरमाए। آمین.